نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن سورہ البقرہ آیت نمبر 8 سے ترجمہ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے من جو یقول کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم اور دن پر الآخری آخرت کے وما اور نہیں ہو وہ بمؤمنین ایمان لانے والے یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم پس بڑھایا ان کو فزادہم پس زیادہ کیا ان کو اللہ نے مرضا بیماری میں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو لا نہ تفسدوا تم فساد کرو فی الارض زمین میں قولوا وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم تو مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی ہیں المفسدون جو فساد کرنے والے ہیں ولیکن اور لیکن لا نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہو ان کو لہو واسطے ان کے آمینو ایمان لے آؤ کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے الناس لوگ قولو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف الا خبردار انہم بے شک وہ ہم وہی ہیں السفہاء جو بیوقوف ہے ولیکن اور لیکن لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے وَإِذَا اور جب لقوا ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قولوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم
ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلَىٰ طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، قالوا وہ کہتے ہیں، اِنَّا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن ہم تو، مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرے گا، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں، یعمہون وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فما پس نہ، فما تو نہ، رابحت فائدہ مند ہوئی، رابحت فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہ، کانوا تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے۔ روٹ ورڈز، الناس نون واو سین، یخادعون خا دال عین، انفسہم نون فا سین، یشعرون شین عین را، مرض میم را زاد، فزادہم زا یا دال، علیم حمزہ لام میم، یکذبون کاف ذال با، مصلحون صاد لام ہا، السفہاء سین فا ہا، لقو لام قاف یا، خلو خا لام یا، مستہزئون ہا زا حمزہ، یمدہم میم دال دال، طغیانہم تو غین یا، یعمہون عین میم ہا، اشتروا شین را یا، الضلالۃ ضاد لام لام، رابحت را با ہا، تجارتہم تا جیم را۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان لانے کے بارے میں، نیکی کے کام کرنے کے بارے میں صرف زبان کال سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ
زبان کے ساتھ کہنے کے ساتھ یہ بات ان کے دل نہیں کہتے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ ایسا نہیں سمجھتے کہ اللہ کو دھوکہ دینے والا در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کو، اللہ رب العالمین کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ دلوں کے راز اللہ کو جانتا ہے۔ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو دھوکہ دے سکتا ہے، ایک شخص چند 10 لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ایک شخص چلو 1 لاکھ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، یا ایک شخص پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ایک شخص کبھی بھی اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، در حقیقت وہ ایمان نہیں لائے، در حقیقت وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی۔ ایمان والوں کو خوش کرنے کے لیے کہ دیکھو تمہاری جماعت بڑھ رہی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم ایمان لائے تھے، دیکھو ہم بھی تمہارے پیچھے ایمان لے کر آئے ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنی نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی ہٹ درمی، ان کی ضد ان کو یہ بات سمجھ نہیں دیتی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں سیدھے راستے پر ہم ہی ہیں۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، در حقیقت دھوکہ تو وہ اپنے آپ ہی کو دے رہے، دھوکہ تو وہ اپنے نفس ہی کو دے رہے، لیکن ان کو اس بات کی سمجھ نہیں لگتی۔ فی قلوبہم مرض، وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کے دل بیمار ہوئے پڑے ہیں۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے اچھا کھانا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، اچھے سے اچھا فروٹ بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کا جسم بیمار ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم میں جاتا جاتا کافی عرصہ لگ جاتا، جس میں وہ اس کو جا کر فائدہ پہنچانے لگتا ہے۔ یہاں پر بھی حال ایک ایسے دل کے مریض شخص کا ہے جس کو اچھی سی اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی، اس کے دل پر ہی نہیں لگتی، جا کر فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری بھی ایسی لا علاج ہے جس کا علاج کوئی نہیں۔ یہاں پر مرض سے مراد نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری مراد ہے، دل کی بیماری، دین اسلام سے نفرت کی بیماری، مسلمانوں سے حسد کی بیماری، مسلمانوں سے اناد کی بیماری، دشمنی، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں اور بڑھا دیا۔ وجہ ان کی ضد، ہٹ دھرمی، اپنی بات پر اڑے رہنا، اپنے آباء و اجداد ہی کو درست کہنا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، نہ اللہ رب العزت کو مانا، نہ ہی نازل ہونے والی کتاب کو مانا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا غور کرنے کی بات دیکھیے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کھلا کھلا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، جن کے لیے
کرانا برابر